بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نظم کسان کی مشق کریں گے۔ آئیے اب لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی پیارے ساتھیوں، سامنے آپ مشق دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ یہ تمام سوالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ جی ساتھیوں، سوال نمبر 1 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کی تحسین کی ہے، یعنی اس کا کس طرح سے اس کی تعریف کی ہے۔ نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کسان کو ارتقاء کا پیشوا کہا ہے اور تہذیب کا پروردگار کہہ کر خراج تحسین پیش کیا ہے، یعنی انسانی تہذیب و ترقی کے ارتقاء کے دوران، یعنی انسانی تہذیب و ترقی جس طرح سے دن بہ دن ترقی کرتی جا رہی ہے یا ترقی کی منزلیں طے کرتی جا رہی ہے، اس میں کسان نے اپنی محنت اور مشقت شامل کی ہے اور ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی وجہ سے انسانی تہذیب دن بہ دن ترقی کر رہی ہے۔ سوال نمبر 2 میں جلوہ قدرت کا شاہد سے کون مراد ہے؟ شاہد کا مطلب گواہ، یعنی جلوہ قدرت کا گواہ کون ہے؟ جلوہ قدرت کا شاہد یا گواہ کسان ہے، اور کسان تمام تر قدرتی نظاروں کا مشاہدہ کرتا ہے، فطری مناظر کو تخلیق کرنے میں دن رات محنت کرتا ہے، یعنی فطری مناظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ان کو تخلیق کے لیے کسان دن رات محنت کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ نبض خاک پہ انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ نبض خاک پہ انگلیاں رہنے سے مراد یہ ہے کہ کسان اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ مٹی کرتا ہے اور کسان اپنی تمام تر جسمانی کوشش کے ساتھ دھرتی کو گل و گلزار میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد اس سرزمین پر، ہماری زمین پر کھیتی باڑی کرتا ہے، فصلیں اگاتا ہے جس سے ہم تمام انسان اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ موسموں کے اتار چڑھاؤ کے پیش نظر جو زمین میں تبدیلیاں آتی ہیں ان سے نمٹتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے زمین کو اپنی مرضی کے مطابق نتائج حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، یعنی ہر طرح کا موسم آتا ہے اور کسان اپنی فصل پر اس کو اثر ڈالنے نہیں دیتا، یعنی وہ قدرتی موسم کو فصل کے اوپر نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور اپنی مرضی سے فصل کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہر وقت وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے شاعر نے کسان کے گھر لوٹنے کی جو ایک تصویر پیش کی ہے اسے ہم نے بیان کرنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب شام ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے اور شفق کی سرخی، یعنی سورج کی سرخی جو ہے وہ اپنے پر پھیلاتی ہے، یعنی ہر طرف سرخی پھیل جاتی ہے، اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، میدان ویران ہو جاتے ہیں، یعنی تمام چرند پرند جانور، تمام انسان اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور میدان ویران ہو جاتے ہیں، اور کسان دھوپ سے جھلسے ہوئے چہرے پر مشقت کے نشان لے کر کھیتوں سے منہ پھیر کر گھر کی جانب رواں دواں ہوتا ہے، اور اس وقت کسان جب سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہوتے ہیں، پرندے جانور ہر ایک چیز اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکی ہوتی ہے، اس کے بعد سب سے آخر میں جو شخص بہت محنت کرنے کے بعد اپنے چہرے پر مشقت اور محنت کے اثرات لیے گھر کی جانب رواں ہوتا ہے وہ کسان ہوتا ہے، یعنی سب سے آخر پر اس کو چھٹی ملتی ہے اپنے کام سے۔ اگلا سوال ہے شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ شاعر نے کسان کو ارتقاء کا پیشوا کہا ہے، یعنی انسان ترقی کے ارتقاء میں کسان کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ مثبت اور فعال رہا ہے، یعنی انسانی ترقی دن بہ دن جو انسان ترقی کر رہے ہیں اس میں ایک بڑا اور ایک اہم کردار کسان کا ہی رہا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے کون سی قوتیں کسان سے سرنگوں رہتی ہیں؟
تخریب کی قوتیں کسان سے سرنگو رہتی ہیں، یعنی کسان ہمیشہ منفی سرگرمیوں سے دور رہتا ہے، انسانوں کے بھلے اور فلاح کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، وہ انسانوں کی خوراک پیدا کرتا ہے، انسانوں کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، ان کے کھانے کے لیے فصلیں اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت محنت اور مشقت میں مصروف رہتا ہے، اور وہ یہ سب، اس کی سب محنت اور سب مشقت وہ ایک بھلے کے لیے، ایک نیکی کا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا بھی ایک کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، اسی لیے تخریب کی تمام قوتیں کسان سے دور رہتی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کھیت سے منہ پھیر کر کسان کہاں جاتا ہے؟ کھیت سے منہ پھیر کر کسان اپنے گھر جاتا ہے۔ اس کے بعد نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کن 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کا ہم بیان کریں، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ 5 چیزیں: دھوپ، رخ، مشقت، کھیت اور گھر۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں شاعر نے آخری شعر میں ذکر کیا ہے۔ جی پیارے ساتھیو، آگے ہے سوال نمبر 2۔ نظم کسان کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر ہم ٹھیک کا نشان لگائیں گے۔ اگر آپ کتاب کی لکھی گئی کسان نظم کو بغور پڑھیں گے تو یہ جوابات آپ خود سے بآسانی لگا سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی کسی طالب علم کو مشکل پیش آتی ہے تو سامنے آپ یہ جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ نظم کسان کا متن ذہن میں رکھ کر درست الفاظ کے ذریعے سے مصرع مکمل کریں، یعنی خالی جگہ ہے جو آپ نے پر کرنی ہے۔ وہ انتہائی آسان سوال ہے جو آپ نظم کو پڑھتے ہوئے بآسانی حل کر لیں گے، اس لیے میں اس کے جواب آپ کو نہیں بتاؤں گی، وہ سوال نمبر 3 آپ خود سے حل کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ شاعر نے کسان کی جو صفات بیان کی ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں۔ جی، شاعر نے کسان کو کہا ہے کہ کسان ایک قوی انسان ہوتا ہے، یعنی بہت طاقتور انسان ہے، بہت ہمت والا ہے، بہت محنت کرتا ہے، دن رات محنت میں لگا رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کسان کو کہا ہے کہ یہ ارتقاء کا پیشوا ہے اور تہذیب کو پروان چڑھاتا ہے، یعنی یہ ترقی کی منازل طے کرنے میں، انسانی ترقی کی منازل طے کرنے میں ایک بڑا اہم کردار کسان ادا کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں شاعر کسان کے لیے یہ تعریفی الفاظ بیان کر رہا ہے کہ جلوہ قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے اور فطری مناظر کا گواہ ہے، یعنی ہر وقت کسان کا زندگی کا ایک بڑا حصہ قدرتی مناظر کے دوران گزر جاتا ہے، یعنی وہ کھیتی باڑی میں مصروف رہتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، وہ قدرتی مناظر کو، سورج، چاند، ستاروں کو، زمین کو، پودوں کو، ان قدرتی مناظر کو وہ زیادہ تر دیکھتا ہے اور بہت قریب سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ جلوہ قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے اور فطری مناظر کا گواہ یعنی شاہد ہوتا ہے۔ آگے دل کی حرارت اور لہو سے خاک کو سینچنا، یعنی کسان جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اس کا دل ہر وقت حرکت میں رہتا ہے اور حرکت کی وجہ سے اس میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا لہو جو ہے وہ خاک سینچنے سے مراد آبپاشی کرنا یا پانی دینا، یعنی کسان زمین کو پانی سے نہیں سینچتا، پانی سے اس میں آبپاشی نہیں کرتا، بلکہ اپنے لہو سے، مٹی کو اپنے لہو سے وہ اس قابل بناتا ہے کہ مٹی میں سے زرخیز فصلیں اگتی ہیں جس کو تمام لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر رات کو اس کی نظر افلاک پر جبکہ دن کو اس کی انگلیاں خاک پہ رہتی ہیں، یعنی کسان بہت محنت کرتا ہے، وہ رات کے وقت فلک کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، یعنی جب اندھیرا چھا جاتا ہے پھر وہ اپنے گھر کو لوٹتا ہے، اور دن کے وقت بھی اس کی انگلیاں یا اس کے ہاتھ وہ مٹی میں، خاک میں دبے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت محنت کرتے رہتے ہیں جس کا پھل ہم سب کھاتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے مذکر اور مؤنث الگ کیجئے۔ سوال نمبر 5 میں
یہ الفاظ مذکر اور نیچے والے تمام الفاظ مؤنث کہلائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ جملوں میں طلباء و طالبات آپ خود سے استعمال کریں گے، یعنی سوال نمبر 6 آپ خود سے حل کریں گے۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ کے معنی کے لحاظ سے ہم نے ان کو الگ الگ دکھانا ہے کہ یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ یہ بولنے میں یعنی ان کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، صوتی مشابہت پائی جاتی ہے ان کے اندر، یعنی آوازیں ملتی ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں گے۔ اس لیے آئیے اب ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سے الفاظ ہیں۔ علم کا مطلب دکھ یا رنج یا تکلیف، اور عین سے علم کا مطلب جھنڈا یا نشان۔ بعض کا مطلب کچھ، اور یہ دوسرا بعض اس کا مطلب منع رہنا، یعنی ہم کسی چیز سے بچوں کو شرارت کرنے سے منع کرتے ہیں تو یہ وہ والا بعض ہوگا۔ اس کے بعد پارا یعنی سپارہ، اور یہ پارا کا مطلب ٹکڑا یا حصہ۔ کاش کا مطلب یعنی نقطوں والا کاش، اس کا مطلب ٹکڑا، اور دوسرا کاش یہ حرف تمنا ہے، یعنی کاش میں لاہور چلا جاتا، اس کی یہ تمنا تھی یا خواہش تھی، اس لیے ان دونوں کاش میں یہ فرق ہوگا۔ اس کے بعد روزہ کا مطلب صوم، جو ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں یہ وہ ہے، اور دوسرا زواد والا روزہ، اس کا مطلب مزار، قبر یا مقبرہ۔ جی پیارے ساتھیو، یہ تھا آج کا لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے کسان نظم کے مشقی سوالات کا مطالعہ کیا اور اسے بغور سمجھا اور پڑھا، اور میں نے بہت آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔